جی السلام علیکم۔ سیستان بلوچستان ایران کے جنوب مشرق میں واقع ایک صوبہ ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بلوچستان ایک بڑا ہی وسیع ریجن ہے، اور بلوچ جو پاپولیشن ہے یہ ایران کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے، افغانستان کے اندر بھی ہے۔ تو جو ایران والا حصہ ہے وہ سیستان ہے۔ ایک اور فیکٹ جو یقیناً بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے لیکن اس کا مینشن کرنا آج کے تناظر میں بہت اہم ہے کہ یہ جو بلوچ پاپولیشن ہے نا ایران کے اندر، سیستان کے اندر، یہ سنی پاپولیشن ہے۔ جو لوگ میرا ویلاگ سنتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ میں یہ فرقہ وارانہ ایشوز کے اوپر بات کرنا، یا میں ان ایشوز کو بالکل ہی غیر اہم سمجھتا ہوں اور کبھی بھی مطلب اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا، اور میں بے وقوف سمجھتا ہوں لوگوں کو جو اس بنیاد کے اوپر کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دن میں جو آپ کے سامنے چند فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے صرف ایک آئیڈینٹیفیکیشن، ایک پہچان کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ میں نے وضاحت اس لیے پیش کی کہ میں کسی شعبے کو یا کسی گروپ کو اس طرح فرقے کے نام سے اس کی ایک پہچان کرنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے کافی غور کیا لیکن یہ والی جو بات ہے یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران جو ہے وہ بے شک مسلمان ملک ہے، اور ایک جو ان کی میجورٹی پاپولیشن ہے وہ شیعہ ہے۔ 1979 کے جو انقلاب کے بعد جو شیعہ رہنما ہیں وہ اقتدار میں بھی، طاقت میں بھی ہیں۔ اس بات کا ذکر اس لیے اہم تھا کہ سیستان کی جو پاپولیشن ہے، جو ایران کی شیعہ پاپولیشن ہے، یہ پری ڈومیننٹلی سنی پاپولیشن ہے، اور اس پاپولیشن کا ہمیشہ سے یہ الزام ہے ایرانین رجیم کے اوپر کہ ان کو دبایا جاتا ہے، یا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور ایک ریپریسو رجیم ہے ایران ان کے لیے، جو بلوچ پاپولیشن ہے سیستان بلوچستان ایران کے صوبے میں رہنے والی۔ یقینی طور پہ آپ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب جو کہ ایک سنی پری ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے، اس کے بھی ایک پروونس کے اندر اہل تشیع کی اکثریت ہے، اور وہاں پہ بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ ویسے ہی میرے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کر دیا۔ تو جو ایران کا یہ والا جو صوبہ ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے جو مسائل ہیں اور ان کی جو ریاست سے، ایران کی ریاست سے شکایات ہیں، وہ ہمیشہ سے رہی ہیں، جو بڑھتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور ایک جند اللہ کے نام سے ایک بعض لوگ جند اللہ پڑھتے ہیں لیکن میرے خیال میں جند اللہ ہے کے نام سے ایک یہ تحریک وجود میں آئی، اور اس کے جو سرکردہ رہنما، جو لیڈنگ بندے تھے، وہ 1979 میں پیدا ہونے والے عبد المالک رکی تھے، ایک نوجوان آدمی تھے، اور یہ اس کو لیڈ کرتے تھے۔ اور اس کا کام جو تھا یہ صاف ظاہر ہے کہ ایگریسو اور ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آئی، اور اس کا کام ایرانین رجیم کے اوپر حملے کرنا ہے، ایرانین بارڈر سیکیورٹی فورس اور ایرانین جو IRCG جو ایرانین ریولوشنری آپ کہہ لیں گارڈز کارپس ہے، جو ان کی فوج ہے ایران کی، پاسداران انقلاب جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو اس کے اوپر حملے کرنا وہ ان کا بیسک ایک ایم تھا، کیونکہ یہ ریاست سے ناخوش ہیں۔ یہ اب ان کا ایران کا ایک معاملہ تھا۔ لیکن اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، اور میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ جو حقائق میں جانتا ہوں حقیقت کے طور پہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں کوئی کامنٹ یا تبصرہ ایسا نہیں کروں گا تاکہ حقیقت کا جو ایک رنگ ہے نا وہ نہ دھندلا جائے۔ جو میں بہتر سمجھتا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ اگر اس سے اختلاف رائے کریں، اپنی رائے دیں، میں اس کے اوپر اپنے ویوز آپ کو ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ حقیقت کوئی چھپانے والی نہیں، یہ کوئی فرقے وارانہ بحث، کوئی فرقوں کی بحث یا کوئی وہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پری ڈومیننٹلی سنی کنٹرول اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے، پاک فوج کے ساتھ، پاک فوج کے افسران کے ساتھ، وہ لوگ جو ڈیسیژن میکرز میں آتے ہیں، عام پاک فوج کے لوگ نہیں، خصوصاً ISI کے لوگوں کے ساتھ جو پورا نظام ایک طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے، مطلب فوری طور پہ نہیں، اوبویسلی آپ 8-10 سال ان کے آس پاس، ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے ویوز کو دیکھنے کا موقع ملے کہ یہ اینٹی انڈین کم ہے، اینٹی ایران زیادہ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، بیسیکلی اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ میرا کومنٹ ہے کہ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ ایگزسٹنشیل ایک تھریٹ ہوتا ہے ہر انسان کو، ہر گروپ کو، ہر گروہ کو، ہر اینٹی کو۔ تو پاکستان آرمی کو سب سے ایک ایگزسٹنشیل تھریٹ ہے۔ جیسے جیسے انڈیا ترقی کر رہا ہے اور انڈیا کے اندر کوئی، اب تو خیر مودی صاحب نے آ کے بیڑا ہی غرق کر دیا، اور انڈیا کا جو چہرہ ہے اس کو
دھندلا اور گندا کر دیا. ادروائز انڈیا جس طریقے سے آگے چل رہا تھا اور اچھی فورسز جو انڈیا میں آگے آ رہی تھیں, تو ان کا جو ایک ایگزسٹنس کا وجود تھا نا, ایک جواز جو تھا ان کے وجود کا, وہی ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. تو ان کو صاف ظاہر ہے کہ ایران کی صورت میں, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک سنی پاپولیشن اور سنی سیٹلمنٹ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے, اور یہ میں آپ کو حقیقت باتیں بتا رہا ہوں, یہ مطلب ہے کہ چاہے یہ والا حصہ میرا تبصرہ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, مذہب کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ 11 سال حکومت کر گیا لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلوئٹ کر کر کے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اینٹی, حالانکہ ہمارے اندر شیعہ پاپولیشن ہے, وہ بڑے خوش ہوں گے, بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. جن کو کبھی پرابلم نہیں ہوتی وہ یہی کہتے ہیں, لیکن اور کوئی ایسا اسٹیٹ کا یا ایجنسیوں کا کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسپیسیفک پاکستان کے اندر رہنے والے کوئی اہل تشیع پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگینسٹ ہیں اہل تشیع کے, اور خصوصی طور پہ ایران کے. اس کی وجہ کیا ہے کبھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. وجہ جو میرا اس کے اوپر نقطہ نظر تھا, جو میں نے خود آپ سے کہہ دیا کہ یہ میری اوپینین ہے, کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کا جواز پیدا کرنے کے لیے, نفرت پھیلانے کے لیے, عوام کے اندر ایک فرقہ واریت کا ماحول پیدا کیے رکھنے کے لیے دو مختلف گروپس کو, اور دونوں کو دونوں طرف سے وہ پیچھے سے بیک بھی کر رہے ہوتے ہیں ویسے بائی دا وے. تو یہ ایک ماحول اس طرح کا کریٹ کیا رہے, تو فوج کا جواز جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ آگے سے ایران جیسا کیا کہنا چاہیے, اب میں کوئی غلط لفظ نہ بول جاؤں, کہ ایسا ملک ہو جو آگے سے جواب ہی نہ دے آپ کو, آپ بار بار کچھ نہ کچھ کرتے جائیں, کیا کرتے جائیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آگے سے کوئی جواب ہی نہ آئے تو آپ کو پھر وہ مطلب عجیب سی وہ ہوتی ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. کہ اچھا, اب میں آپ کو بتا رہا تھا جند اللہ کے بارے میں, اب دوبارہ اس طرف چلتے ہیں. جند اللہ جو ہے اس کے عبد المالک ریکی جو ہیں یہ بہت ایکٹیو تھے, انہوں نے بہت حملے کیے. الٹیمیٹلی ایران کی انٹیلیجنس نے ان کو ٹریس کیا, یہ کسی جہاز پہ فلائی کر رہے تھے, جب وہ جہاز ایران کی ایئر سپیس سے گزر رہا تھا تو ایرانی طیاروں نے فضا میں آ کر اس طیارے کو اترنے پہ مجبور کیا, اور عبد المالک ریکی کو اتار کر اس طیارے کو جانے دیا. بعد میں جو وہ انقلابی کونسل کے اندر ان کا ٹرائل ہوا اور ان کو سزائے موت دے دی گئی عبد المالک ریکی کو. اسی جماعت کا نام جو ہے وہ بعد میں جماعت یہ جو جیش العدل کے نام سے انہوں نے کام شروع کیا ایران کے اندر, اور ان کی زیادہ تر بیسز جو ہیں الٹیمیٹلی مختلف گروپس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلش ہوئے. انہوں کی بہت ساری بیسز پاکستان کے اندر تھیں, پاکستان سے آپریٹ کرتے تھے, پاکستان سے جا کے ایران کے اوپر حملے کرتے تھے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان کے اندر, ہم نے کیسی نسل پروان چڑھائی ہے, ایسے برین لیس بعض لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو کسی کی کوئی بات سننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے. ان کی بنیاد جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ نفرت ہوتی ہے, ان کے اندر فرقہ وارانہ تعصب ہوتا ہے, اور وہ اچھلنے کودنے لگ پڑتے ہیں جب ان کے خلاف, ان کی سوچ کے خلاف کوئی بات ہو. یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں, کوئی تھوڑی سی بھی تحقیق کسی پڑھے لکھے بندے سے آپ پوچھ لیں تو اس کو تصدیق کرے گا کہ یہ بیسز ان کی ہمارے ہاں موجود ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جیش العدل بے شک سستان بلوچستان جو ایران کا پروونس ہے اس کی مین جماعت ہے, لیکن آپریٹ اس کا بہت بڑا حصہ پاکستان سے کرتا ہے. اب آپ کیسے, اس کے کیا کیا شواہد موجود ہیں. یہ لوگ بار بار حملے کرتے ہیں ایرانین سیکورٹی فورسز کے اوپر پاکستان سے جا کے, وہاں سے اندر سے بھی حملے کرتے ہیں, یہاں سے جا کے بھی کرتے ہیں. ان کو کڈنیپ کرتے ہیں, کڈنیپ کر کے پاکستان لے کے آ جاتے ہیں, یہاں پہ آ کے ان کو مار دیتے ہیں بعض اوقات. مطلب میں ابھی دیکھ رہا تھا, آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی اسکرین کے اوپر بھی, کہ یہ فیبروری کا واقعہ 2014 کا 5 سیکورٹی گارڈز کو گرفتار کیا گیا. ایران کا پریشر آیا, ورلڈ پریشر آیا, اس کے بعد جو ہے نا وہ جون کے اندر جا کے 4-5 ماہ کے بعد جو ہے 4 کو گرفتار کر دیا, اور ایک کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک مار دیا ہم نے پاکستان کے اندر. مطلب یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ واقعات ہوتے رہے, اور ایران بعض اوقات پیچھے سے وہ بھی کرتا ہے. میری بلکہ آج بات ہوئی, میں نے بہت سی معلومات اور جو رہنمائی لی. کیا بلوچ جو بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, بیسیکلی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, بہت سے ایشوز کے اوپر رپورٹ کرتے رہے ہیں, اب بھی کرتے ہیں. تو اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو تربت کا شہر ہے اس میں فرض کریں کہ ایک اوورسیز کالونی کا علاقہ ہے, ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے تربت کے اندر. تو وہ اس کے بعد ایریاز ایسے ہیں ان دو کالونیز کے, کہ جہاں پہ جا کے آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کراچی کے کلفٹن یا ڈی ایچ اے میں آ گئے ہیں. مطلب اتنی ویل سیٹلڈ وہاں پہ, مطلب انہوں نے بہت بڑی بڑی وہاں پہ جو ہے وہ رہائش گاہیں اور بنگلے اور اس طرح کے وہ بنائے ہوئے ہیں. جیش العدل کے لوگوں نے, مطلب اوپنلی کھل کے رہتے ہیں یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں اور اوورسیز کالونی میں تربت کے اندر.
اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اوپنلی آپریٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد صاف ظاہر ہے کہ ان کا اینٹی اہل تشیع ہونا، اینٹی شیعہ ہونا ایک مین وہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک فیکٹر ویسے ایسا تھا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑا سا پریشان کن تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بیسیکلی بلوچ نیشنلسٹ ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ایران کے بلوچ نیشنلسٹ ہیں اور سنی بھی ہیں۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے لمبے پروجیکٹ کے ذریعے ان کی وہ جو نیشنلزم والی سوئی تھی نا اس کو نیوٹرلائز کر دیا اور ان کو قائل کیا اس بات کے اوپر کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ اینٹی ایران اور اینٹی شیعہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہی کرنی ہے اور کوئی نہیں کرنی۔ تو یہ بھی مطلب ہسٹوریکلی اور رپورٹڈ فیکٹس میں سے یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ پھر وہ جو ان کا نیشنلزم والا فیکٹر، اس کی وجہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کو جو بلوچستان، پاکستان کے بلوچستان کے اندر جو ایک نیشنلزم کا فیکٹر تھا وہاں سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں وہ نہ کر جائیں، آپس میں مل جائیں، بلکہ پھر ان کو استعمال کیا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے جب مکمل طور پہ ان کو ایک فرقہ وارانہ دہشت گرد گروپ کے طور پہ بنا لیا تو ان کو پھر بلوچ، پاکستانی بلوچ جو قوم پرست جماعتیں تھیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اور مجھے کیا بلوچ ہی بتا رہے تھے کہ پنجگور کے اندر اور تربت کے اندر بھی اور تمت نام کا ایک شہر ہے اس کے اندر بھی بہت سے جو بلوچ قوم پرست جماعتوں کے جو رہنما تھے ان کو قتل کروایا گیا اسی جیش العدل کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جیش العدل کا جو اگر آپ آگے چلیں تو 2018 کے اندر آ کے یہ کوئی مہینہ ہے، آپ کہہ لیں کہ کوئی اکتوبر کا مہینہ ہے، تو اکتوبر 2018 میں یہ 12 سیکیورٹی گارڈ کو، بہت سے لوگوں کو خبر یاد ہوگی، وہاں سے اغوا کر کے پاکستان لے کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ صدر کھلی بدماشی ہے اور اوپنلی وہاں پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورا کنٹرول ہے ہر شہر کے اندر، بلوچستان کے ہر شہر کے اوپر پاک فوج کا اور ایف سی کا اور ایجنسیوں کا، خصوصاً آئی ایس آئی کا، اور جس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں، جس طرح اوپنلی رہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب وہ لے کے آ گئے اور بعد میں ایران نے شور وغیرہ مچایا، تو یہ ذرا تھوڑی سی اسٹرانگ پوزیشن تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ حالانکہ یہ میں نے جو اوورآل دیکھا ہے یہ 2018 میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک سویلین گورنمنٹ نے تھوڑا سا ملٹری کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا، اس حوالے سے کہ یہ جو ایک پالیسی چلتی آ رہی تھی نا، ایک آپ کہہ لیں کہ روایتی پالیسی کہ جی ایران کو ٹھوک کے رکھنا ہے، یہ کر کے رکھنا ہے، یہ کر کے رکھنا ہے، تو وہ اب اس میں تھوڑا سا ان کو وہ ٹائم ملا۔ یہ اب ان کی ریکوری کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ 12 کے 12 لوگ جو ہیں یہ الٹیمیٹلی ریکور کر کے دینے پڑے۔ ان کا ایک رہنما تھا جس کا نام ملا عمر تھا۔ یہ ملا عمر وہ افغانستان کے طالبان والے ملا عمر نہیں ہے، یہ ملا عمر جیش العدل کے بھی ایک رہنما کا نام ملا عمر تھا۔ تو جب ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ پاکستان کے ساتھ ایک ہمسایہ ملک کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ دیکھیں آج کی اس دنیا میں جب اکنامک یا معاشی ترقی ہی قوموں کی کامیابی کا ایک راز ہے، تو کوئی بھی جو ذمہ دار ملک ہے وہ کسی بھی وجہ سے خام خواہ کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ ایٹ لیسٹ تعلق خراب نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ ہمارا تو اب یہ ہمارا ویژن یا ہمارا مقصد یا ہمارا گول ہی نہیں کہ ہم نے اکانومیکلی ترقی کرنی ہے، تو ہم تو مطلب ایک بدماش کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، یہ ایک ایسی جگہ کے اوپر کہ ہم آس پاس جس کو چاہے مرضی بلیک میل کریں اور جو مرضی کریں۔ تو جب وہ جو ظریف ہیں یہ آئے پاکستان میں 2020 میں اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ سب کچھ اس طرح ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے اور حملے بھی ہو رہے ہیں جیش العدل کے ہمارے فورسز کے اوپر اور اس طرح، اور یہ آپ کے بندے فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہیں، تو پھر اس وقت کی حکومت نے پولیس کے ذریعے مروایا ایک اس کو ملا عمر کو تربت کے علاقے کے اندر۔ یہ بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنے سے یا متعلقہ لوگوں سے پوچھنے سے مل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب جو معاملات ابھی آپ لیٹسٹ دیکھ لیں، ابھی صرف چند دن پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی چیز آؤٹ آف دا بلو ہو گئی۔ صرف آج سے کوئی 28-29 دن پہلے ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے سستان کے اندر، ایک پولیس اسٹیشن کے اندر 11 ایرانین پولیس افسران کو مار دیا جیش العدل کے لوگوں نے جا کے۔ اب جیش العدل آپریٹ کیسے کر رہی ہے؟ کیا اوپنلی یہ سیکرٹ، کیا یہ الزام ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں؟ کیا یہ الزام ہے کہ وہ اغوا کر کے پاکستان کے اندر بندوں کو لے کے آئے؟ کیا یہ الزام ہے کہ انہوں نے اغوا کر کے ایرانین جو سیکورٹی گارڈز، جو بارڈر گارڈز ہوتے ہیں، ان کو لا کے یہاں قتل کیا؟ کیا یہ الزام ہے؟ کیا یہ پاکستان کے اندر یہ واقعات نہیں ہوئے؟ اور ہم نے کبھی بھی یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے پولیس کے ذریعے کاروائی والا، کوئی بھی اوپنلی کبھی بھی ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی۔
آپ وجہ اس کی اب تک سمجھ چکے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے. بھلا ایران کا معاملہ، ان کی جماعت، ان کا آپس کا معاملہ آپ کو. اب ہمارے جو لوگ ہیں، مجھے آج کے دن صاف ظاہر ہے میں کور کرتا رہا ہوں چیزوں کو، مجھے پتہ ہے آج کیا ہوگا. آج چند انتہا پسند ایلیمنٹس پاکستان کے اندر وہی شیعہ سنی والے فساد کی بدبو جو ہے وہ پھیلائیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کریں. نمبر 1، ایک تو آپ اس سے محتاط رہیں. میں نے جتنی بھی بات کی ہے میں نے بالکل آپ کے ساتھ نہ تو کسی سنی عقیدے کے حق کے خلاف یا کسی شیعہ کے حق کے خلاف بات کی، میں نے صرف آپ کے سامنے فیکٹس ایکسپلین کیے ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا بھی نفرتیں پھیلانے والے جو شدت پسند گروپ ہیں، جن کی روٹی اس بات کے اوپر چلتی ہے، وہ آ جائیں گے. ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ آ کے بیٹھیں گے اور کہیں گے او ہو ایران نے ہماری سوورینٹی وائلیٹ کر دی. ارے بھائی، آپ جا کے ادھر جا کے ادھر جا کے لوگوں کو انگلیاں دے رہے ہیں، آپ جا کے ادھر جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ ان کو حملے کروا رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں. مطلب آپ جو مرضی کریں، آپ بدماش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، اور آپ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ کو ایران اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹا کوئی اگر وہاں سے ٹیررسٹ اٹیک کر کے ادھر آتا تھا، کوئی راکٹ حملہ کر دیتا تھا ایران. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بائی دا وے. ابھی تو افضل ہے کہ یہ لائم لائٹ میں آ گیا کہ تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے آپ نے ٹیررسٹ کی پناہ گاہیں وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں. کیا آپ غیر ذمہ دارانہ ریاست کے طور پہ آپریٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ آپ کے لوگوں نے جب انڈیا میں جا کے وہاں پہ ایک سیکورٹی فورس کے بلڈنگ کے اوپر جب قبضہ کیا اور جب وہ پکڑے گئے تو کیا اس نے کال نہیں کی بہاولپور میں اپنی ماں کو کہ اماں میں پکڑا گیا ہوں اور یہاں میں مارے جانے والا ہوں، شہید ہونے والا ہوں؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا وہ پاکستان سے لوگ نہیں گئے تھے؟ کیا جو ممبئی میں اٹیکس ہوئے تھے، کیا وہاں پہ جو اجمل قصاب تھا وہ پاکستان کا نہیں تھا؟ کیا اس کے فرید کوٹ والے گاؤں میں کیا پاکستانی میڈیا چینل نے جا کے رپورٹنگ نہیں کی؟ آپ پاکستان کے اندر جذباتیت جتنی مرضی پھیلا لیں، آپ لوگوں کو جتنا مرضی جو ہے نا وہ اس طرح کر کے، میں آپ کو عرض کروں، آپ صرف نفرتیں پھیلا کے لوگوں کو جذباتی کر کے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ بہت لمبا عرصہ یہ گیم نہیں کھیل سکتے. پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے. پاکستان کو ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. پاکستان کو یہ دہشت گردوں کے جو سینچریز ہیں، یہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، ان کے خلاف عمل کرنا. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کے لوگ جا کے ایران کے اندر حملے کر کے آ جائیں اس کی خیر ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں تو پھر بڑی آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوگی، دوسرے کی سوورینٹی کو نہیں آئے گی. مطلب یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ ایک انتہائی غیر ذمہ دار ریاست کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں. کوئی آپ کا میکانزم نہیں، کوئی اصول ہی نہیں، کوئی آپ کی جو لوگ آپ کے اداروں میں اوپر جاتے ہیں یا اداروں کے سربراہ بنتے ہیں، کوئی ان کی سکروٹنی کا میکانزم ہی نہیں ہے. ذہنی مریض لوگ جو ہیں وہ عدلیہ اور دفاع جیسے اداروں کے سربراہ بن جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی میکانزم نہیں ہے ایویلویٹ کرنے کا. پوری دنیا میں میکانزم ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اب یہ معاملات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے کہ آپ جو آپریٹ کر رہے ہیں، آپ بدماش ہیں تو آپ کی بدماشی لوگوں نے برداشت کرنی ہے؟ پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بہرحال کرنا ہے. ہم نے فرقہ واریت کی آگ میں اپنے آپ کو نہیں جھونسنے دینا. یہ چاہے کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک سے مقبہ فکر تعلق رکھتا ہو، سب پاکستانی ہیں. مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کو بھی وہ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی پارسی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے. جو پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پاکستانی ہے، وہ شہری ہے، اس کے حقوق ہیں، ان حقوق کا تحفظ ہونا ہے. اور ہم نے اقوام عالم میں یقینی طور پہ ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ، اگر ہم نے کوئی ماضی میں غلطیاں بھی کی ہیں ان کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو ہم انڈو کر کے بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن کوئی ڈائریکشن نظر ہی نہیں آتی. الٹا مطلب اب میں دیکھ رہا ہوں ابھی حملہ ہوا ہے تو بجائے اس چیز کو ایکنالج کرنے کے کہ ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، وہ فیل کیے جا رہے ہیں، وہ مختلف ٹویٹس آ رہے ہیں مختلف نون ایسوسیٹڈ اکاؤنٹ سے کہ جی حملہ کریں گے، بدلہ لیں گے، یہ کریں گے. کر لیں آپ حملہ، آپ کو کون کہہ رہے نہ کریں آپ. لیکن آپ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو آپ کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے بہت جلد.